جب شہید حسینی شہید ہوئے، شہید حسینی 5 اگست کو شہید ہوئے، ضیاء الحق کتنی اگست کو مرا؟ جی 17 اگست کو۔ کتنے دن گزرے بیچ میں؟ شہید حسینی 5 اگست کو شہید ہوئے، اسی سال اسی وقت، اور ٹھیک 12 دن بعد یزید بھی فی النار ہو گیا۔ کراچی کی سب سے بڑی مجلس، سب سے بڑی مرکزی مجلس جو اس وقت تھی، اور مرکزی خطیب، انہیں جب جوانوں نے کہا کہ شہید حسینی کے لیے اسی مجلس میں فاتحہ کروائیں، تو کہا کہ نہ، سیاست محرم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس وقت محرم تھا، شہید حسینی محرم سے پہلے شہید ہو گئے تھے، ضیاء الحق جب مرا تو محرم تھا، اور محرم کی تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، عشرہ اول ہی تھا، عشرہ اول کی کسی تاریخ میں 3 4 یا اس طرح کی تاریخ تھی۔ مجھے خود یاد ہے جب ایک جگہ میں بھی مجلس پڑھ رہا تھا، ایک خالی امام بارگاہ میں جہاں پر بالکل خلوت تھی، اتنی خلوت تھی کہ ستون بھی نہیں تھے اس میں، کالم بھی نہیں تھے۔ جب اس مالک نے، جس کا یہ امام بارگاہ تھا، اس نے مجھے ایک دن اور آ کے اس نے مجھے بریفنگ دی کہ یہ انجینئرنگ کا بڑا شاہکار ہے کہ اتنا بڑا ہال، اس میں ستون نہیں ہے، تو میں نے آرزو کی، میں نے کہا کاش اس میں کوئی ستون ہوتے۔ تو کہنے لگا آپ عجیب آدمی ہیں، ستون نہ ہونا کمال ہے، ستون ہونا کمال نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اس جد سے نہیں کہہ رہا، میں اس جد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سادات کا امام بارگاہ ہے، مومنین کی امام بارگاہ ہے، ادھر مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، گھر میں ٹی ویوں میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے۔ اس وقت ایک بڑا مقبول ڈرامہ ہوتا تھا، ٹی وی پہ چلتا تھا مجلس کے اینڈ ٹائم پر 9 بجے، اور سارے وہ دیکھتے تھے، یا کوئی میچ تھا مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا ادھر امام بارگاہ کے اندر ستون ہوتے، میں انہی کو خطاب کرتا۔ باہر کے یہ وہ محرم تھا جب یہ یزید دنیا سے گیا، باقاعدہ اسی مجلس میں اسی مولانا نے، جس نے شہید حسینی کے لیے فاتحہ پڑھنا مناسب نہیں سمجھی، ضیاء الحق کے لیے مجلس میں فاتحہ پڑھوائی، امام حسین کی مجلس میں فاتحہ پڑھوائی، عشرہ اول کی مجلس میں فاتحہ پڑھوائی۔ آپ توجہ کریں، شیعہ اتنے عقیدت مند ہیں۔ ابھی یہ ایک بڑی شیعہ شخصیت، لیڈر، قائد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، علامہ سید حامد علی شاہ موسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند دن پہلے وفات ہوئی ان کی محرم سے پہلے وفات ہوئی، اور ان کی پارٹی نے اور گھر والوں نے اعلان کر دیا چونکہ محرم آ رہا ہے تو اس قائد کی، اس لیڈر کی کوئی فاتحہ مجلس نہیں ہوگی۔ محرم گزرنے کے بعد ربیع الاول میں ہم چیلم بھی کریں گے، ربیع الاول میں ان کی مجلس بھی رکھیں گے، ان کے لیے کوئی سوگ نہیں کریں گے ہم، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا سوگ ہے۔ خوب شیعہ پاکستان کا وہ ہے کہ وہ اپنے رہبر اور لیڈر کا سوگ نہیں کرتا امام حسین کی خاطر، تو امام حسین کی مجلس میں ضیاء الحق کے لیے فاتحہ پڑھوا دی گئی۔ یہ کون طبقہ ہے؟ یہ وہی ہے جن کے دل کہیں اور ہیں اور جن کی تلواریں کہیں اور ہیں۔ اس نے شہید حسینی کو مروایا، اور یہ جاری رہے گا۔ امام خمینی کا یہ فرمان ہے، جب تک یہ تضاد تمہارے اندر جاری رہے گا، یزید و حسین دونوں سے بیک وقت تمہارے تعلق ہوں گے، ایک کے ساتھ دل ہوگا اور ایک کے ساتھ زبانیں، ایک کے ساتھ دل ہوگا اور ایک کے لیے ووٹ، ایک کے ساتھ دل ہوگا اور ایک کے لیے ریلیاں، ایک کے ساتھ دل ہوگا اور ایک کے لیے بینر، ایک کے ساتھ دل ہوگا اور ایک کے لیے نعرے، ایک کے ساتھ دل ہوگا اور دوسرے کے لیے وفاداری۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ کربلا برپا ہوتی رہے گی۔ شاعر نے بہت پتے کی بات امام کو بتائی کہ آگے چل کر امام کو قدم بے قدم سب کہہ رہے ہیں آپ کوفہ نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ اسی وجہ سے نہ جائیں۔ آپ کوفہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کوفہ نہ جائیں چونکہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اب یہ کوفہ اس وقت ایک کوفہ تھا، حجاز کوفہ نہیں تھا۔ حجاز کے دل اور تلواریں امام حسین کے خلاف تھیں، دونوں خلاف تھیں۔ باقی شہروں کے دل بھی خلاف تھے، تلواریں بھی خلاف تھیں۔ کوفہ میں تضاد تھا، کوفہ تضاد کا شکار تھا۔ کوفی تضاد کے شکار انسان کو کہتے ہیں، کوفی ملت، کوفی امت،
کوفی جمعیت، کوفی آبادی، کوفی شہر جو اس تضاد کا شکار ہو، جس نے حسین و یزید دونوں کو بیک وقت تھام رکھا ہو. اور جب تک یہ اس ملت کی حالت ہے وہاں پر یہ ظلم، یہ ستم، یہ جفا جاری رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا.